بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دوستو پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستان نے قطر میں حماس رہنماؤں پر حالیہ اسرائیلی حملے کو غیر قانونی، بلا اشتعال اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ پاکستان اور اسرائیل کے مابین سخت جملوں کا یہ تبادلہ مشرق وسطی کی صورتحال پر بلائے گئے ہنگامی اجلاس میں ہوا۔ یہ اجلاس پاکستان کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا، جس کی حمایت فرانس اور برطانیہ نے بھی کی تھی۔ پاکستان نے اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کی اور اسے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور ڈھٹائی پر مبنی غیر قانونی کارروائی قرار دیا۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ غیر قانونی اور ڈھٹائی پر مبنی حملہ کوئی الگ واقعہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کی جارحیت اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے ایک بڑے اور مستقل سلسلے کا حصہ ہے، جو خطے کے امن اور استحکام کو کمزور کر رہا ہے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملوں نے ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا، جس سے شہریوں کی زندگیاں جان بوجھ کر خطرے میں ڈالی گئیں۔ پاکستان نے اس حملے کو سفارتکاری کے لیے براہ راست چیلنج قرار دیا، کیونکہ یہ اس وقت کیا گیا جب غزہ کے حوالے سے حساس مذاکرات ممکنہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ کسی اہم ثالث کے علاقے اور براہ راست مذاکرات میں شامل افراد کو نشانہ بنانا دراصل سفارتکاری کو سبوتاژ کرنے اور امن کی کوششوں کو ناکام بنانے اور شہریوں کی مشکلات بڑھانے کی ایک غلیظ کوشش تھی۔ پاکستان نے خبردار کیا کہ یہ حملہ اسرائیل کی اس پالیسی کا حصہ ہے جو غزہ، شام، لبنان، ایران اور یمن میں سرحد پار کارروائیوں کی ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ دوسری طرف دوستو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کی طرف سے پاکستان میں اسامہ کو مارنے کی مثال دی گئی تاکہ دوحہ پر حملے کا جواز پیش کیا جا سکے۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ جب اسامہ کو پاکستان میں ختم کیا گیا تو سوال یہ نہیں تھا کہ غیر ملکی سرزمین پر ایک تخریب کار کو کیوں نشانہ بنایا گیا، بلکہ سوال یہ تھا کہ ایک تخریب کار کو پناہ کیوں دی گئی۔ یہی سوال آج بھی اٹھتا ہے کہ اسامہ کے لیے کوئی استثناء نہیں تھا تو حماس کے لیے کیوں ہے۔ دوسری طرف دوستو، پاکستان نے اس موازنے کو ناقابل قبول اور بیہودہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنی غیر قانونی کارروائیوں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کا مسلسل خلاف ورزی کرنے والا ایک قابض ملک ہے، جو عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں اور حتیٰ کہ خود اقوام متحدہ کو بھی دھمکاتا رہتا ہے، اور یہ سب کچھ استثناء کے ساتھ کرتا ہے۔ حملہ آور ہونے کے باوجود یہ خود کو مظلوم ظاہر کر رہا ہے، مگر آج یہ مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستان کا زور دے کر کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری بخوبی جانتی ہے کہ تخریب کاری کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی قومی سلامتی میں اسرائیلی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور دیگر ممالک دوہرا معیار اپناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتوں سے انہیں تکلیف پہنچی ہو اور میں اس پر معذرت خواہ ہوں، لیکن میں ہمیشہ حقائق پر بات کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسامہ پاکستان میں مارا گیا اور اس پر کسی نے امریکہ پر تنقید نہیں کی۔ جب دوسرے ممالک تخریب کاروں پر حملہ کرتے ہیں تو کوئی ان کی مذمت نہیں کرتا۔ اسرائیلی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ آپ اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ 9/11 ہوا تھا، اور نہ ہی یہ حقیقت بدل سکتی ہے کہ اسامہ پاکستان میں تھا اور وہیں مارا گیا۔ جب آپ ہم پر تنقید کرتے ہیں تو ذرا یہ سوچیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کون سا معیار اپناتے ہیں اور اسرائیل کے لیے کون سا۔ دوسری طرف دوستو، قطر کے سفیر کا کہنا تھا کہ خون کے پیاسے انتہا پسندوں کے زیر قیادت اسرائیل نے ہر حد پار کر لی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی ریاست اس طرح ثالث کو نشانہ بناتی ہے؟
قطر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جواز کو طالبان کے سیاسی دفتر سے جوڑتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے کبھی دوحہ میں مذاکرات کرنے والے طالبان پر حملہ کیا تھا۔ قطر کا قومی سلامتی میں دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ فضائی حملہ رہائشی علاقے میں کیا گیا جس میں حماس کی قیادت سے تعلق رکھنے والے کئی افراد اور ایک قطری سیکیورٹی اہلکار شہید ہوا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دوستو چائنا کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیلی حملے نے جاری سفارتکاری کو متاثر کیا، خاص طور پر جب امریکہ نے 7 ستمبر کو جنگ بندی کی تجویز پیش کی تھی جسے اسرائیل نے قبول کر لیا تھا، لیکن محض 2 دن بعد ہی اس تجویز پر بات چیت کرنے والی حماس کی ٹیم کو نشانہ بنا ڈالا۔ چائنا کا کہنا تھا کہ یہ بد نیتی، غیر ذمہ داری اور دانستہ طور پر مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کا عمل ہے جو قابل مذمت ہے، ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دوستو دیگر بڑی طاقتوں نے بھی اپنے اپنے موقف پیش کیے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ قطر کے اندر یک طرفہ بمباری اسرائیل یا امریکہ کے مفاد میں نہیں تھی۔ فرانس نے اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ برطانیہ کا کہنا تھا کہ یہ حملہ امن اور اسرائیل کی طویل مدتی سلامتی کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دوستو پاکستان نے اسرائیل کی مذمت میں بھرپور کردار ادا کیا اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا دفاع کیا۔ اجلاس کے اختتام پر سلامتی کونسل نے ثالثی یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ مسئلے کے سیاسی حل کی اہمیت کو دوبارہ دہرایا۔ تاہم پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جملوں کا تبادلہ، ساتھ ہی قطر اور چائنا کی مذمت اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ ریاستی تشدد کے اقدامات پر جواب دہی، بین الاقوامی قانون کی تشریح اور دوہرے معیار کے بارے میں اختلافات برقرار ہیں۔ جیسے جیسے دوستو سلامتی کونسل میں اس مسئلے پر یہ بات آگے بڑھے گی، دوحہ میں اسرائیل کی کارروائی پر یہ بحث مشرق وسطیٰ کی سفارتکاری، ثالثوں کے کردار اور تخریب کاری کی کارروائیوں اور بین الاقوامی قانونی اصولوں کے درمیان توازن پر گہرے اثرات مرتب کرے گی۔ بھارت نے دوستو ریئر ارتھ دھاتوں کے متبادل ذرائع تلاش کرنے کے لیے میانمار کی باغی گروپ KIA کے ساتھ رابطے شروع کر دیے۔ بھارت چائنا کی اجارہ داری کو توڑنے کے لیے یہ غیر معمولی اقدام کر رہا ہے۔ چائنا نے حال ہی میں دوستو ریئر ارتھ دھاتوں کے مقناطیس کی برآمدات پر سخت پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں جو الیکٹرک گاڑیوں اور جدید ٹیکنالوجی کے آلات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ بھارت کی وزارت معدنیات نے سرکاری اور نجی کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ KIA کے زیر کنٹرول علاقوں سے نمونے اکٹھے کریں اور مقامی لیبارٹریوں میں ان کا ٹیسٹ کریں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ان میں بھاری ریئر ارتھ دھاتیں مطلوبہ مقدار میں موجود ہیں یا نہیں۔ باغی گروپ KIA کے نمائندوں نے دوستو تصدیق کی ہے کہ انہوں نے بھارت کے لیے یہ نمونے اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں اور مستقبل میں بڑے پیمانے پر برآمدات کا امکان بھی زیر غور ہے۔ چائنا دوستو پہلے ہی KIA کے ساتھ تعاون کر رہا ہے تاکہ شمالی میانمار میں اپنی سپلائی لائن کو محفوظ بنا سکے، اس لیے بھارت بھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ لیکن بھارت اور KIA کے درمیان کسی ممکنہ معاہدے کو دوستو چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ یہ علاقے دور دراز اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہیں۔ ٹیسلا اسپیس ایکس کے مالک دوستو ایلون مسک طویل عرصے سے دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، مگر اب یہ اعزاز ان کے ہاتھ سے نکلنے کے بالکل قریب ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اوریکل کے شریک بانی لیری ایلیسن کی دولت میں 9 ستمبر کو صرف ایک دن میں $88 ارب سے زائد کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ان کے اثاثے بڑھ کر $364 ارب تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ فی الحال دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص ہیں، جبکہ ایلون مسک $384 ارب کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں۔ اوریکل کی دوسری سماہی کی شاندار مالیاتی کارکردگی کے باعث حصص کی قیمتوں میں 34% اضافہ ہوا، جس کا سب سے زیادہ فائدہ لیری ایلسن کو ہوا کیونکہ وہ کمپنی کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں۔ یہ دوستو پہلا موقع ہے کہ جب کسی ایک شخص نے ایک ہی دن میں $88 ارب کمائے ہوں۔ لیری ایلیسن اس سال اب تک $172 ارب کما چکے ہیں
اور 2025 میں سب سے زیادہ دولت کمانے والے فرد قرار دیے جا رہے ہیں۔ دلچسپ دوستو بات یہ بھی ہے کہ وہ ایلون مسک کے قریبی دوست بھی ہیں اور ماضی میں ٹیسلا کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ برازیل کی سپریم کورٹ نے دوستو سابق صدر جائر بولسونارو کو بغاوت کی سازش کا مجرم قرار دیتے ہوئے 27 سال اور 3 مہینے قید کی سزا سنائی ہے۔ 5 رکنی بینچ میں سے 4 ججز نے سزا کے حق میں فیصلہ دیا، جبکہ ایک جج نے بولسونارو کو تمام الزامات سے بری کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ گھر میں نظر بند بولسونارو عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکیل نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس مقدمے کی سماعت 5 نہیں بلکہ 11 رکنی فل کورٹ کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بولسونارو کی سزا کو مایوس کن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ برازیلین سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر متوقع ہے۔ فیصلے کے بعد برازیل کے متعدد شہروں سے بولسونارو کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ یاد رہے دوستوں کہ بولسونارو پر 2022 کے الیکشن کے بعد اقتدار پر قبضے کی کوشش کا الزام تھا۔ بھارتی گودی اور بدبودار میڈیا کی نیپال کے اندرونی معاملات میں دوستوں بھارتی بالادستی کے لیے مذموم پروپیگنڈا مہم بے نقاب ہو گئی۔ نیپال میں داخلی خلفشار کو بڑھانے کے لیے گودی اور بدبودار میڈیا نوجوانوں کی تحریک کو پروپیگنڈا رنگ دے رہا تھا، لیکن نیپالی عوام نے بھارتی مداخلت اور توسیع پسندانہ مذموم عزائم کو مکمل طور پر دوستوں زمین بوس کر دیا۔ اکھنڈ بھارت کے ایجنڈے کی حمایت میں بدبودار میڈیا کی جھوٹی کہانیاں نیپالی عوام نے مسترد کرتے ہوئے بھارت کے پروپیگنڈے اور جھوٹ پر مبنی گودی میڈیا کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا۔ نیپالی مظاہرین نے بھارتی صحافی کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ مودی حکومت کے لیے گودی بدبودار میڈیا کے ایجنٹ ہیں، پہلے اپنے ملک کے لوگوں کا ساتھ دو، پھر ہمارا ساتھ دینا۔ نیپالی عوام نے گودی میڈیا کے صحافیوں کی جھوٹی رپورٹنگ بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ جا کر بھارت میں ایماندارانہ صحافت کریں، پھر ہماری بات کریں۔ پروپیگنڈا، جھوٹ اور مودی کی چاپلوسی گودی بدبودار میڈیا کا دوستوں طرز صحافت بن چکا ہے، جبکہ مارکہ حق کے دوران بھی گودی اور بدبودار میڈیا جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلانے میں مصروف رہا تھا، اور بھارت کی اپنی عوام نے اس کو بدبودار قرار دیا تھا۔ نیتن یاہو نے دوستوں مغربی کنارے میں آباد کاری کے توسیع منصوبے پر دستخط کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ انہوں نے دستخط کرتے ہوئے 2 ریاستی حل کی طرف جانے اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ نیتن یاہو نے اس موقع پر کہا کہ یہ زمین ہماری ہے اور ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ اسرائیلی حکومت کے اس متنازع توسیع منصوبے کے تحت دوستوں اسرائیلی آباد کاروں کے لیے 3400 نئے گھر بنائے جائیں گے۔ مقبوضہ بیت المقدس سے مغربی کنارے کا بیشتر حصہ منقطع کر دیا جائے گا اور اس علاقے میں دیگر اسرائیلی آباد کاروں کی بستیوں کو ساتھ ملایا جائے گا۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم بھی جاری ہیں، جہاں شدید بمباری سے مزید 72 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ بھوک کی شدت سے مزید 5 فلسطینی انتقال کر گئے۔ امریکی مشہور میگزین فارن افیئر نے پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی کو ناکام قرار دے دیا۔ امریکی میگزین کا کہنا ہے کہ بھارت کبھی بھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا۔ بھارت امریکہ کی توقعات پر پورا نہ اترا، لہذا پاکستان زیادہ قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ اب امریکہ کو پاکستان پر اعتماد کر کے دیکھنا ہوگا۔ امریکی فارن افیئر میگزین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے پاکستان کی تخریب کاری کے خلاف اقدامات اور بھارت سے کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو سراہا۔ امریکہ اور پاکستان کے تجارتی اور توانائی معاہدے دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پاکستانی وسائل میں امریکی سرمایہ کاری خطے کو مستحکم بنا سکتی ہے۔ امریکی میگزین کا یہ بھی لکھنا ہے کہ بھارت پر یک طرفہ توجہ خطے میں دراڑیں اور جنگ کا خطرہ بڑھائے گی۔
پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی میں امریکہ اور چائنا کے ساتھ متوازن تعلقات پر بھی ہم زور دیتے ہیں۔ بھارت پر مرکوز امریکی پالیسی پاکستان کو دور اور خطے میں امریکہ کو کمزور کرے گی۔ سعودی عربیہ نے شمسی توانائی کی طرف بڑا قدم اٹھاتے ہوئے 2030 تک 130 گیگا واٹ ہدف مقرر کر دیا ہے۔ تیل کی قدیمی میراث رکھنے والا سعودی عربیہ اب اپنی پالیسی میں بڑی تبدیلیاں لا کر دنیا میں ابھرتی ہوئی شمسی توانائی کی طاقت بننے جا رہا ہے۔ یہ ملک دوستو اب اپنے وسیع صحراؤں کو سولر پینل سے ڈھانپ رہا ہے، جو قابل تجدید توانائی کی طرف ایک جرأت مندانہ اور حکمت عملی پر مبنی قدم ہے۔ کبھی مہنگی اور غیر معتبر سمجھی جانے والی شمسی توانائی اب دنیا کی سب سے سستی اور تیز ترین متبادل توانائی کے ذرائع میں سے ایک ہے، جو بڑھتی ہوئی بجلی کی طلب پوری کرنے کے لیے موزوں ترین آپشن بن چکا ہے۔ سعودی عربیہ میں 2024 میں شمسی پیداوار 4340 میگا واٹ تھی، تاہم 2030 تک 50% بجلی قابل تجدید توانائی سے پیدا کی جائے گی۔ چائنا کی بدولت سولر پینلز اور بیٹری سٹوریج کی قیمتوں میں کمی نے شمسی توانائی کو دوستو انتہائی سستا بنا دیا ہے۔ حالیہ نیلامیوں میں سعودی عربیہ نے بجلی کی قیمت 1.3 سینٹ فی کلو واٹ آور سے بھی کم رکھی، جو تیل سے پیدا ہونے والی بجلی سے سستی ہے۔ تیل پر مبنی بجلی پیداوار سعودی عربیہ کو سالانہ تقریباً 20 ارب ڈالر کا نقصان کر رہی تھی۔ دنیا کو تیل مہیا کرنے والا ملک، تیل دارالحکومت سمجھے جانے والا یہ ملک اب اپنے شہروں، صنعتوں اور مستقبل کو سورج کی روشنی سے چلانے کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔